بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لوليہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 108 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشکیل آئے گی، آیت نمبر 124۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا، ابراہیم کو، ربہ ان کا رب، بکلمات چند باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ تو وہ ابراہیم نے پوری کر دیں۔ قال اللہ نے کہا انی جاعلک، میں تمہیں بنانے والا ہوں، للناس اماما، لوگوں کا امام۔ قال ابراہیم، قال کہا حضرت ابراہیم نے، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا ینال عہد الظالمین، نہ ملے گا میرا عہد ظالموں کو۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار، میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائی۔ فرمایا کہ میرا قول و قرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ اس آیت میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہ وقت یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں میں آزمایا۔ دوسری بات، انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کی۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ چوتھی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اور میری اولاد سے۔ پانچویں بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا یہ عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق جو لفظ ابتلا کا استعمال فرمایا، یعنی آزمائش کیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ، تو اس لفظ سے خود پتہ چلتا ہے کہ یہ انتہائی تکلیف دہ باتیں ہیں جن پر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام صبر اور رضا الہی کے ساتھ آگے گزر گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بناؤں گا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وَمِن ذُرِّيَّتِي فرمایا کہ میری اولاد میں سے بھی۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد کی بھی اس قدر فکر تھی، اسی لیے فوراً کہا کہ میری اولاد میں سے بھی امام ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء و رسول مبعوث ہوئے وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان ہی سے تھے، اور دنیا کے تینوں آسمانی مذاہب، اسلام، یہودیت اور عیسائیت، یہ تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت پر متفق ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جملے سے یہ سبق ملتا ہے کہ مومن مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی آخرت کی فکر بھی کرے۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ خود اپنے دین پر قائم ہیں، ان کی اولاد کی کوئی فکر نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وَمِن ذُرِّيَّتِي کہہ کر آنے والی ملت کے ہر فرد کو اس بات کا سبق دیا کہ دینداری کے معاملے میں صرف اپنی دینداری پر اکتفا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہر شخص کو اپنے ماتحتوں میں بھی اس دین و ایمان کو، اس حق کو، اس ایمانی کیفیت کو منتقل کرنے کی فکر کرنی چاہیے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فکر کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔